صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ تاریخ اسلام میں اہل بیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور واقعہ کربلا کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو اسلام زندہ نہیں ہوتا آج تو۔ لیکن جماعت احمدیہ کے کتابی لٹریچر میں تو شاید اس بات کا ذکر ہوگا، لیکن کسی محفل میں یا کسی کئی دفعہ ہو چکا ہے، میں نے اس کا ذکر نہیں سنا۔ کئی دفعہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اسلام اس وقت زندہ ہو چکا تھا اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکا تھا جب قرآن تکمیل کو پہنچا ہے، اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری شارع نبی کے طور پر ہمیشہ کے لیے دنیا کا نمونہ بنا دیا گیا۔ اس لیے واقعہ کربلا نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، فائدہ نہیں پہنچایا۔ نقصان پہنچایا اور گہرا نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے محسن کے ساتھ احسان فراموشی کا اظہار کیا گیا ہے، اور آپ کی اولاد سے محبت سے پیش آنے اور عزت سے پیش آنے کی بجائے اس کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح مذاہب کو زندہ نہیں کیا کرتا کہ اپنے پیاریوں کی بے عزتیاں کروا کر مذاہب کو زندہ کرے۔ اس لیے صرف شیعہ مقررین کا ایک ٹکسالی کا فکرہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام کی زندگی کا تعلق کربلا سے نہیں ہے، اسلام کی زندگی کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم اور وہ صحابہ جو آپ نے پیدا کیے، ان کے اخلاق، ان کے اعمال حسنہ سے ہے، اور یہ کسی واقعہ کربلا کا محتاج نہیں۔ واقعہ کربلا سے پہلے بھی تو میدان جنگ میں مسلمانوں کو قربانیاں دینی پڑی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک موقع پر اتنے زخمی ہوئے کہ لوگوں نے اعلان کر دیا، دشمنوں نے، کہ آپ وفات پا شہید ہو گئے۔ انہوں نے شہید نہیں کیا، انہوں نے قتل کر دی۔ اور اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح پیش فرمایا ہے کہ اس سے بہت نقصان پہنچا ہے، تکلیف ہوئی ہے، اور استغفار کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس واقعہ کے شاہد ہیں، اور اس کے بد نتائج سے اللہ نے محض اپنے رحم سے ان کو بچا لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی شہادت سے تو اتنا نقصان پہنچا تھا کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے اور اپنے فضل کا اظہار فرمایا ہے کہ خدا کا فضل نہ ہوتا تو وہ تمہیں نہ بچاتا، اس کا بہت بڑا نقصان ہونا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی شہادت سے اسلام زندہ ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر واقعہ کربلا میرے نزدیک انتہائی دردناک واقعہ ہے، جس پر مسلمانوں کو استغفار کرنا چاہیے، اور پہلوں کے لیے بھی استغفار جائز ہے، آئندہ لوگوں کے لیے بھی استغفار جائز ہے۔ قرآن کریم تعلیم دیتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی استغفار کرو۔ بس میرا تو یہ رد عمل ہے کہ جب میں دردناک واقعہ پڑھتا ہوں تو استغفار کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ اگر وہ آنکھیں کھول کر ظلم کرنے والے ہیں تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن اگر غلطیاں ہوئی ہیں یا دونوں طرف سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں تو اس معاملے میں ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے سامنے نہیں پیش ہونا، اور اس لیے بھی کہ تاریخ پر اتنے ابہام کے پردے ہیں کہ شیعہ روایتیں، سنی روایتیں، ان کے اندر فرق اور اسناد الگ الگ، اور واقعہ ایک لیکن مختلف طریق سے بیان ہوا۔ اس لیے ان باتوں پر جج بیٹھنے کا اس کو حق ہے، جبکہ ہمارے فیصلے سے فرق بھی نہیں پڑنا۔ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اور قیامت کی بات کرنا ہے۔ تو فضول بحثوں میں امت کو پھاڑا جائے، اختلاف کیا جائے، یہ اپنے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں آپ کو دے گا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا نقصان زیادہ ہوا ہے، امت بیچ میں سے دو نیم ہو گئی، پھٹ گئی۔ اور اگر شیعہ سنی امت ایک امت شیعہ اور سنی دو امتوں میں نہ بدلتی تو آج اسلام کی ترقی کہیں سے کہیں پہنچ جانی تھی۔ بہت بڑے نقصان اسلامی تاریخ میں
شیعہ اور سنی اختلاف کے نتیجے میں ہوئے ہلاکو خاں کا حملہ ہوا اور بہت سے ایسے نقصانات پہنچے ہیں جن پر تاریخ گواہ ہے، جس کی بنیادی وجہ شیعہ سنی اختلاف تھا۔ تو اس لیے میرے نزدیک اگر آپ اجازت دیں معذرت کے ساتھ، میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ اس واقعے سے اسلام زندہ ہوا ہے۔ اس واقعے سے اسلام کی زندگی کو بڑا سخت صدمہ پہنچا ہے اور اس کے نقصان آج تک ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔